بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اردو بی کے دوسرے لیکچر میں آپ کی اردو کی کتاب اردو قواعد نشاء کے صفحہ نمبر 160 پر دوست کے نام خط کی پڑھائی کرنی ہے۔ خط کا عنوان جو سا ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت دینا ہے دوست کو۔ خط لکھنے سے پہلے خط کے کچھ بنیادی حصوں کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ خط لکھنا کیسے چاہیے، کہ خط کے بنیادی حصے کون سے ہیں۔ یہ یہاں پہ میں نے خط کے بنیادی حصے ظاہر کیے ہیں۔ خط میں سب سے پہلے دائیں کونے میں خط کا مقام روانگی اور تاریخ لکھتے ہیں کہ آپ خط کہاں سے لکھ رہے ہو۔ امتحانی مرکز ہے آپ کا، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تاریخ کیا ہے، 12 اپریل 2021۔ اس کے بعد مکتوب علیہ کو مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں اسے القاب کہتے ہیں، یعنی کہ مکتوب علیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اور القاب وہ الفاظ جو آپ اس سے مخاطب کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے پیارے دوست۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم خط لکھنے والے یعنی مکتوب علیہ کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے آداب کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک لائن چھوڑ کے، ایک سطر چھوڑ کے، کچھ جگہ چھوڑ کے ہم مکتوب علیہ کو آداب کے الفاظ لکھتے ہیں، مثلا السلام علیکم، آداب وغیرہ۔ اس کے بعد نفس مضمون خط کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، اس میں جس مقصد کے لیے خط لکھا جائے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے جو آج خط پڑھنا ہے اس میں ہم نے ایک دعوت نامہ دینا ہے دوست کو کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے گھر آ کے، ہمارے ہاں آ کے گزارے، تو اس کے بارے میں ہم پورا نفس مضمون ایک چھوٹا سا مضمون لکھیں گے۔ اس کے بعد خط کے خاتمے پر جو الفاظ دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں اسے ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں، مثلا زیادہ آداب وسلام وغیرہ، اور اس کا اختتام جو سا ہے وہ کاتب کے نام پر ہوتا ہے۔ اختتام میں ہم بائیں جانب کونے میں مکتوب نگار کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم مکتوب علیہ اور مکتوب نگار کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی خط لکھنے والے اور خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دوست کو خط لکھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے آپ کا دوست، اگر والد کو لکھیں گے تو آپ کا بیٹا، اگر والدہ کو لکھیں گے تو بھی آپ کا بیٹا، اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی لکھے گی، اگر چچا کو لکھیں گے تو آپ کی بھانجی یا بھتیجی۔ اسی طرح سے یہ الفاظ اختتامیہ کے بدلتے رہتے ہیں تعلق کی بنا پر۔ اس کے بعد آخر میں کاتب کا نام، یعنی مکتوب نگار جو خط لکھ رہا ہے اسے مکتوب نگار کہتے ہیں، کاتب وہ اپنا نام لکھتا ہے۔ یہاں چونکہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنے نام کی بجائے الف ب جیم لکھیں گے، کیونکہ خط میں آپ نے اپنے مقام اور اصل نام کو کمرہ امتحان میں ظاہر نہیں کرنا ہوتا۔ آئیے خط کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ خط میں لکھا ہے یاسمین میموریل ہائی اسکول، ونڈالہ روڈ، شاہدرہ، لاہور، 25 مئی 2021۔ اس کی جگہ پہ جیسے میں نے آپ کو خط کے حصے بتائے ہیں آپ یہ نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ آج 12 تاریخ ہے تو 12 اپریل 2021۔ اس طرح سے بس یہ دو چیزیں ظاہر کریں گے۔ یہاں پہ آپ کا شہر ظاہر کرنا یا جگہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے، دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست، آصف لکھا ہوا ہے، آپ اپنے دوست کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علامت لگانی ہے۔ پھر آداب والا حصہ آ جاتا ہے، اس میں آپ مکتوب علیہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ خط کا نفس مضمون، یہ حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں ہم خط کا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہم خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ کل کی ڈاک سے آپ کا خط ملا، یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کو 1 جون سے موسم گرما کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا اسکول بھی اسی تاریخ کو 2.5 ماہ کے لیے بند ہو رہا ہے۔ ان چھٹیوں کا ایک مقصد تو سیر و تفریح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعلیمی کمی کو بہتر طور پر پورا کر سکیں۔
اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس سال یہ چھٹیاں میرے پاس چوپالہ میں گزاریں۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنا قیمتی وقت قطعاً ضائع نہیں کریں گے، بلکہ چھٹیوں کو زیادہ سے زیادہ مفید طریقے سے گزارنے کے لیے باقاعدہ پروگرام بنا لیں گے۔ اس طرح تعلیمی کام بھی ہوتا رہے گا اور سیر و تفریح کا شغل بھی جاری رہے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ لگاتار کام کرنے سے اکتا جاتا ہے، اور اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے وہ فراغت اور سیر و تفریح کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی کہ اسے موقع تلاش کرنے ہوتے ہیں کہ وہ کس وقت اپنے آپ کو ریلیکس کرے۔ ہم بھی ایک طرف تو اپنی اکتاہٹ کو سیر و تفریح کے ذریعے سے دور کریں گے اور دوسری طرف تعلیمی لحاظ سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ چوپالہ ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے، اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے کیونکہ یہ دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر سیر کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دماغ کو تازگی پہنچاتی ہے۔ سیر کا بہت لطف آتا ہے۔ آپ کے دل میں بھی دریائے چناب دیکھنے کا شوق موجزن ہوگا۔ اس موقع کو غنیمت جانیے اور تشریف لے آئیے۔ ہم مل کر دریائے چناب کی سیر کریں گے۔ میں نے ایک کمرہ پڑھائی کے لیے محسوس کر لیا ہے۔ اس میں روشنی اور ہوا کا مکمل انتظام ہے۔ یہاں ہم اطمینان سے اپنا تعلیمی پروگرام جاری رکھ سکتے ہیں۔ ابا جان کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوگی۔ امید ہے آپ کے والد صاحب آپ کو میرے پاس آنے کی بخوشی اجازت دے دیں گے۔ تاریخ آمد سے پیشگی مطلع کیجیے، یعنی کہ آنے کی تاریخ کے بارے میں پہلے سے بتا دیں تاکہ میں اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ جاؤں۔ اب چونکہ خط کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم نے دعائیہ کلمات سے اس کا اختتام کرنا ہے۔ اس میں خط کا جو حصہ ہے وہ دعائیہ کلمے والا ہے۔ اپنے ابا جان اور امی جان کو میرا سلام عرض کریں، والسلام۔ اس کے بعد اختتام میں آپ اپنا تعلق ظاہر کریں گے اس شخص کے ساتھ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ کا مخلص دوست۔ نام میں آپ لکھیں گے الف ب جیم۔ یہاں اس طرح سے آپ کاتب کا نام لکھیں گے۔ یہ آپ کا خط مکمل ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح سے اپنے کاپی کے کام میں اس کو خوش خط کر کے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یاد کر کے زبانی لکھیں تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں بھی درست ہوں۔ لکھ کے اس کو چیک کریں۔ جی عزیز طلباء، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔